رائے مردونا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو یہاں تقرری ہوئی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی ہوئی ہے، اور تحصیل خالیہ کو سرکاری افسران کی جنت کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بعد میں جب آپ نے یہ سارے پٹواریوں کو جنگ میں ان کو ڈسمس کیا، کیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ آپ نے قانونی تقاضے پورے کیے؟ اور اس کے ساتھ اضافہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو خالیہ مکملوں کا رسپانس آپ اس پہ کیا تھا؟ جو سب بڑے پرانے صحافی ہیں آپ ایک سوال میں 10-12 سوال کر لیتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کی باری باری دیکھیں. تقرری میری بڑی دلچسپ طریقے سے ہوئی ہے کہ میں راولپنڈی میں تھا، مجھے 2-3 جگہ سے گورنمنٹ کی آفر ہوئی. مثلا مجھے ڈی او آر ننکانہ صاحب کی آفر ہوئی. ننکانہ صاحب دور تھا، یا جیسے کہہ لیں کہ قدرتی مجھے نہیں لگا کہ مجھے جانا چاہیے، دیکھو یہ جگہ نہیں تھی میری. اس کے بعد کھاریاں کا یہ ہے کہ مجھے ملک حنیف صاحب جو ہیں، ملک حنیف اوان صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، میرے ان سے کوئی تعارف نہیں تھا. ان کو کسی شخص نے میرا بتایا، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا جی آپ کی بیٹا بہت تعریف سنی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایماندار افسر آئیں اور ہماری تحصیل صحیح چلے. میں نے ان کو ایک لطیفہ سنایا. میں نے کہا ملک صاحب بات یہ ہے کہ ایک بندہ شیر پر سواری کر کے جا رہا تھا تو وہ ہنسا بھی اور رویا بھی. تو لوگوں نے کہا جی آپ ہنستے اور روتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہنس تو اس لیے رہا ہوں کہ شیر پر سواری کرنا بہت بڑی بات ہے، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے نیچے بھی اترنا ہے. ٹھیک ہے، پھر شیر بھی پوچھے گا کہ جی آپ نے میرے اوپر سواری کی تھی. میں نے کہا جی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایمانداری اور کام یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی، اور 100%. دیکھیں نا آج اتوار ہے، آج بھی ہم نے صبح دفتر 7:30 بجے میں آج دفتر میں تھا. مجھے کوئی کسی کی زبردستی نہیں ہے کہ میں کسی کی زبردستی میں دفتر کھولا ہے، میں خود دفتر کھولتا ہوں. 10ویں محرم والے دن ہم نے دفتر کھول کے یہاں لوگوں کو ڈیل کیا ہے کھاریوں. میں نے کہا یہ 2 چیزیں تو ملیں گی، لیکن سیاستدان کی ایک بڑی مجبوری ہوتی ہے. لوکل آدمی ہے، ووٹر ہے، ہم نے بندہ پکڑ لیا، آپ نے کہنا چھوڑ دیں، میں نے چھوڑنا کوئی نہیں. تو میں نے کہا جی یہ بھگتنا بڑا مسئلہ ہوگا. انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ بے شک ہمارا ایک کام بھی نہ کریں لیکن آپ کی پوسٹنگ ہم چاہتے ہیں. میں نے کہا جی اگر ان شرائط پہ قبول ہے تو میں آنے کو تیار ہوں. تو اس کو آپ سیاسی کہہ لیں یا غیر سیاسی کہہ لیں. اور یہ بالکل میں اس چیز کی آپ کو کیس دے سکتا ہوں کہ ایک ملک حنیف صاحب نے مجھے ایک بندے کی سفارش کی کہ جی اس بندے کا پرائس کنٹرول کا کیس تھا. وہ آپ کو شاید یاد ہوگا، پر سب بندہ جو فرار ہو گیا تھا، وہ بندہ فرار ہو گیا تھا پرائس چیکنگ میں، پولیس دوبارہ پکڑ کے لائی. ظاہر سی بات ہے لوکل ایم این اے ہے، ایم پی ہے، اس نے سفارش تو کرنی ہے. یہ تو میں نہیں کہتا، آپ بھی کر سکتے ہیں، دوسرا دوست بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے اس بندے کو بجائے دیکھیں نا پورے پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ 500-400 جرمانہ کر کے چھوڑ دیں، میں نے اس بندے کو 4 دن جیل میں رکھا. 4 دن کے بعد میں نے اس کی ضمانت خارج کر دی، ضمانت بھی نہیں لی. ایڈیشنل سیشن جج کے پاس وہ کیس کیا، اس کی پھر وہاں ضمانت لیٹ ہوئی. بہرحال 15 دن کے بعد اس کی ضمانت ہوئی ہے. اس کے بعد اس کو جرمانہ ہوا ہے، پھر اس کو سزا ہوئی ہے. پھر ملک صاحب کو اسی دفتر میں بیٹھ کے یہ ندیم صاحب کے سامنے اور بھی 10-12 لوگ تھے، یہ ساری بات میں نے بتائی، انہوں نے کوئی نہیں برا مانا. میں آپ کو 20 کیسز ایسے گنوا سکتا ہوں جو انہوں نے مجھے کہے ہیں اور وہ فیصلے ان کے خلاف ہوئے. جہاں تک کھاریاں کی عوام کا تعلق ہے، یہ میں نے خود بھی ٹچ کرنا تھا. کھاریاں کی عوام نے اس پورے کرائسس میں مجھے اس طرح سپورٹ کیا ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر میرے گاؤں میں یہ مسئلہ ہو تو مجھے شاید اتنی سپورٹ نہ مل سکے. صحافی، بار جو ہمارے وکلاء حضرات ہیں، سیاستدان، عوام، کوئی ایسا فورم، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو 1 انچ پیچھے ہٹا ہو. ملک جمیل اوان صاحب جو کہ ہمارے ایم این اے ہیں، انہوں نے اس حد تک کہا جی کہ ڈی ڈی او آر رائے منظور ناصر کی جگہ پر میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ وہ آنےسٹ ہیں، وہ دیانتدار ہیں اور وہ سچے ہیں اور پٹواری جھوٹے ہیں. ملک حنیف صاحب نے یہ کہا جی پٹواری کرپٹ ہیں، ان کو نوکری سے نکالے اور نئے پٹواری بھرتی کرے. چودھری فروخ مجید صاحب مسلم لیگ نون، چودھری عابد رضا صاحب، ہمارے عرفان الدین صاحب ایم پی اے جو ہیں، باقی چودھری جعفر صاحب، پیپلز پارٹی والوں نے میرے حق میں اشتہار دیے ہیں، یہاں پہ جماعت اسلامی والوں نے دیے ہیں. یعنی اس چیز سے قطع نظر کہ کس کا کس جماعت سے تعلق ہے، سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. اور میں ایک بات یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ یہ کھاریاں کی عوام کا میرے اوپر قرض ہے، اور پوری زندگی اللہ کرے میں جس سیٹ پہ بھی رہوں، میں ڈی سی بنوں، کمشنر بنوں، میں اس سے اوپر جاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ میرے دائرہ اختیار میں ہوگا میں پورا زور لگاؤں گا کہ کھاری کی میکسیمم بہتری کی جا سکے. رحمت اللہ صاحب، آپ پہ مختلف الزامات لگائے تھے پٹواریوں نے، اور یہ جو سارا کریک ڈاؤن ہوا اس کے بعد آپ دوسرا یہ ساز کے ذات بتا رہے ہیں، کیا آپ نے جو اوورسیز پاکستانی باہر ہوتے ہیں یہاں آتے ہیں پتہ چلتا ہے قبضہ ہو گیا، کیا آپ نے کوئی ایسا قبضہ چھڑایا ہے اب تک جو کہ جس کی مثال دی جا سکے کہ آپ کے آنے کے بعد یہ چینجنگ ہوئی ہے کہ جو قبضہ گروپ ہیں وہ کم از کم اپنے انجام سے پہنچ رہے ہیں؟ اس کا پہلا حصہ آپ نے اچھے الزامات کا آپ نے پوچھا تھا. دیکھیں جہاں تک الزامات کا تعلق ہے،
میرے سے بہت سارے دوستوں نے فون کیا کیونکہ ہمارے پٹواری حضرات نے نا ایک چارج شیٹ میرے خلاف جاری کی، 7 الزامات کی فہرست، اخباروں میں بھی چھپی. اب وہ ظاہر سی بات ہے مجھے دن میں کوئی 10 20 50 فون، تو میں نے کہا یہ تو بڑا لمبا کام ہو گیا کہ ایک ایک الزام کا جواب دینا پھر اس کو ثابت کرنا. میں نے کہا جی اس کے ایک ہی جواب ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا مصر میں، جب ان پہ الزام لگا کہ غلطی حضرت زلیخا کی ہے یا ان کی ہے. اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو فلاں کی، اور پیچھے سے پھٹا ہے تو فلاں. بالکل وہی میرا جواب ہے کہ جس دن میں نے ان کو معطل کیا ہے، اگر تو اس سے پہلے کے الزام لگے ہیں تو پھر یہ سچے ہیں، اگر الزامات اس کے 2 دن بعد لگتے ہیں تو پھر میں سچا ہوں. کیونکہ دیکھیں مجھے یہاں پر تعینات ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے، اگر یہ ساری باتیں یا ان میں سے کوئی ایک بات بھی صحیح تھی تو یہ ظاہر پہلے بولتے. 6 مہینے کون سی ایسی حکمت عملی تھی؟ انہوں نے کہا جی اب ایک حکمت عملی کے تحت یہاں کوئی جنگ ہو رہی تھی. اور دیکھیں نا جی، اگر کوئی دوسری بات ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جی ہمارا اور افسر کا ایک افسر ماتحت کا تعلق ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم کسی کی برائی اس منظر عام پہ نہیں لانا چاہتے، تو پھر وہ اس وقت بھی نہیں آنی چاہیے تھی. ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ اس پریس کانفرنس میں نے جو اس کے بعد کی تھی جس میں آپ شامل تھے، ہر ایک کا میں نے تحریری جواب دیا تھا، ہر ایک کا ثبوت میں نے دیا تھا. مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی زلزلے والے پیسے جی تھے اتنے تھے، ہم نے اخبار میں اشتہار چھپا دیا، ہم نے کہا جی اس بندے نے اتنے پیسے دیے، اس کے علاوہ اگر کسی بندے نے پیسے دیے ہیں تو وہ آ کے کہہ سکتے ہیں. دیکھیے زبانی بات کرنی تو بہت آسان ہے اب دنیا میں، جس کو مرضی کرپٹ کہہ دیں، جس کو مرضی گندا کہہ دیں، جس کو مرضی زانی شرابی کہہ دیں، اس کو ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے. اور بنیادی طور پر ان الزامات لگانے کی وجہ بھی یہ تھی، PTDR صاحب دیکھیں نا جب یہ سنیں گے جناب کہ دیکھیں میں AC رینک آدمی ہوں، میں بڑا باعزت بندہ ہوں، میرے خلاف تو یار یہ ایک مہم جو میں خود ہی یہاں سے جاؤں جی بس جی میں نہیں کرتا. میں نے کہا یہ نہیں ہے، میں نے کہا میرے سامنے جو رول ماڈل ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، ان پر اس سے زیادہ الزامات لگائے گئے. مثلا مجھے کسی نے جادوگر نہیں کہا، مجھے کسی نے مجنون نہیں کہا، بے تحاشا الزامات کی لسٹ ہے جو ہمارے رسول پہ لگی اور مجھے وہ نہیں کہا گیا. یہ تو اس کا بہت اشر اشیر ہے. اگر تو انہوں نے مکہ چھوڑا اور وہ کہیں ان کے ڈر سے بھاگ گئے تو پھر مجھے بھی بھاگ جانا چاہیے. اگر انہوں نے وہاں رہ کے جواب دیا اور اپنے کردار سے جواب دیا اور مقابلہ کیا اور اسی مکہ کو دوبارہ آگے فتح کیا تو پھر میرا بھی یہی طریقہ بنتا ہے، کیونکہ میں ان کا فالوور ہوں، میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے. اس سب کا جواب میں نے دیا ہے. پھر انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ میرے پاس چودھری عابد رضا صاحب آئے، انہوں نے مجھے یہ کہا جی کہ پٹواری میرے پاس آئے تھے اور ان کے یہ باتیں ہیں تو اس کا نہیں کوئی درمیانی راستہ. میں نے کہا جو سب بات یہ ہے، ایک طرف کافر ہوتا ہے، ایک طرف ہوتا ہے مسلمان، درمیان میں ہوتا ہے منافق. اور حاویہ سب سے بری جگہ ہے دوزخ کی، سب سے برا ٹھکانہ جو ہے وہ حاویہ، اور حاویہ میں منافقین نے جانا ہے. عبداللہ ابن ابی ان کا لیڈر ہوگا. میں نے کہا آپ نے کرائی ہے نفاذ شریعت کانفرنس اور آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ نافذ ہو، عملی طور پر قرآن حدیث کا نفاذ ہو. میں نے کہا نفاذ کا یہی طریقہ کار ہے کہ آپ 3-4 دوست بیٹھیں، وضو کریں، قرآن پاک سامنے رکھیں، میں وضو کرتا ہوں ادھر، میں ادھر پٹواری. میں نے کہا جی 7 کو بھی چھوڑ دیں، یہ دوبارہ سے الزامات کی اپنی لسٹ بنا لیں، انسان بھول بھی جاتا ہے. یہ 7 کے 70 بنا لیں. ہر الزام کا یا تو میں کاغذ سے جواب دوں گا، تحریری ثبوت ہوگا، یا یہ ہے کہ 10-12 بندے اس کے گواہ ہوں گے. اگر میں نے کہا جی میرے خلاف ایک بھی الزام ثابت ہو جائے میں پہلے استعفیٰ لکھ کے دوں گا، مجھے آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بھائی استعفیٰ دیں، استعفیٰ آپ کے پاس ہوگا، میں اس قرآن پہ استعفیٰ رکھوں گا. آپ مجھے سمپلی یہ کہنا ہے کہ بھائی صاحب آپ جھوٹے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، میری نوکری ختم. دیکھیں نا میری 20 سال نوکری باقی ہے اور میں انشاءاللہ یہ بھی ہماری پروموشن ہونے والی ہے پرانے صاحب سے ڈپٹی کمشنر، ہم نے بہت اوپر اللہ خیر کرے جانا ہے. تو میں نے کہا بہت بڑا رسک ہے میرے لیے، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو پھر یہ سارے استعفیٰ دے کے وہاں پہ اٹھیں گے. چودھری عابد رضا صاحب نے یہ جا کے ان سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہم نہیں کرتے. تو میرے خیال ہے یہ کافی جواب ہے اس چیز کا. آپ پر ایک الزام تھا کہ آپ ناروے گئے ہیں اور وہاں سے آپ فنڈ لے کے ہیں اپنے کسی ادارے کے لیے، اور کیا آپ یہاں ایز اے DDO تعینات نہ ہوتے تو کیا آپ کو اس قدر فنڈ ملتے؟ یہ دیکھیے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، ہمارا کالج ہے اس کا نام ہے صراط مستقیم کالج، پنڈی میں نے خود بنایا ہے. کالج کو جو بلڈنگ ہے وہ میں نے اپنے ذرائع سے بنائی ہے. ایئرپورٹ جائیں تو بالکل راستے میں آتا ہے، مین روڈ پہ ہمارا ادارہ ہے راولپنڈی میں. اس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ میٹرک پاس کوئی بھی بچہ ہو یا بچی ہو جو میٹرک پاس ہو اور غریب ہو، اس کو آگے ہم پڑھاتے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کراتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس کا ہاسٹل کا، رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، پڑھنے کا، دوائی کا، آنے کا، جانے کا سارا خرچہ ہم خود افورڈ کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میری پوسٹنگ یہاں پر ہوئی ہے جون 2008 میں. جون 2008 سے پہلے جو رمضان شریف آیا تھا 6 مہینے پہلے، میں اس وقت گھر ہی آیا تھا یہاں سے بچے لینے کے لیے. مجھے نہیں پتا تھا کہ 6 مہینے کے بعد میری یہاں پہ تعیناتی ہوگی.
اور آپ کے یہ جو بار کے صدر تھے چودھری ساجد صاحب ایڈوکیٹ، میں